بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 29 جولائی 2025 دن منگل کا پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 3 صفر 1447 ہجری دن منگل کا، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں 4 صفر 1447 ہجری دن منگل کا۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک قمری کیلنڈر کے حساب سے ہم سے ایک دن آگے ہیں۔ بکرمی یا پنجابی کیلنڈر کے حساب سے 14 ساون 2082 دن منگل کا۔ ماضی کے دریچوں سے چند واقعات جو پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ 29 جولائی دنیا بھر میں گلوبل ٹائیگر ڈے یعنی شیروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد دنیا میں گرتی ہوئی اور خطرے کا شکار شیروں کی آبادی کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ 29 جولائی 1921 ترکی کے مغربی علاقوں میں یونانی افواج نے عثمانی سلطنت کے خلاف اہم حملہ کیا، جس کا مقابلہ مصطفی کمال اتاترک کی افواج نے کیا۔ یہ واقعہ جنگ آزادی ترکی کا حصہ تھا۔ 29 جولائی 1946 مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن پلان منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ 29 جولائی 1962 اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور جسٹس محمد اکرم چیئرمین نامزد ہوئے۔ 29 جولائی 1974 اسلامی ممالک نے فلسطین اور بیت المقدس کے مسئلے پر سعودی عرب میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا، جس میں مسلم امہ کے اتحاد اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف موقف پر زور دیا گیا۔ 29 جولائی 1990 صدام حسین کی حکومت نے کویت کے سرحد پر فوج جمع کرنا شروع کی، جس کے بعد 2 اگست کو عراق نے کویت پر حملہ کیا۔ یہ واقعہ خلیجی جنگ کا پیش خیمہ بنا۔ 29 جولائی 1993 پیپلز پارٹی کی حکومت نے سردار فاروق احمد خان لغاری کو آئندہ صدر کے طور پر نامزد کیا۔ وہ بعد میں 14 نومبر 1993 کو صدر منتخب ہوئے۔ 29 جولائی 2013 خانہ جنگی کے دوران شامی فوج اور اپوزیشن کی جھڑپوں میں جامع مسجد حلب کو شدید نقصان پہنچا، جو اسلامی ورثے کا قیمتی حصہ تھی۔ 29 جولائی 2017 نواز شریف کی نااہلی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے شاہد خاقان عباسی کو عبوری وزیراعظم نامزد کیا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔